परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमाता है, ए नफ्स मुतमइन्ना पलट आ अपने रब की जानिब, जबकि रब तुझसे राजी और तू अपने माबूद से राजी, अपने पालने वाले से खुश हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस आयत को गर्चे अल्लाह ने अपने रसूल के ऊपर नाजिल किया, लेकिन इसका बेहतरीन मिस्दाक या रूए अर्श पर दूसरी दफ़ा माबादे नुज़ूल अलन नबी नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल होने के बाद दूसरी दफ़ा जो ज़मीन और आसमान में इस आयत की गूंज हातिफ की ज़ुबान सुनाई दी, वो तब थी जब मेरे आका सैयदुल शुहदा ने अपनी जंग तमाम की और अल्लाह ने उस वजूद, उस हस्ती को, सैयदुल शुहदा को, मिसबाहुल हुदा को, सफीनतुन निजात को नफ्स मुतमइन्ना कहकर अपनी जानिब वापस बुलाया। हम सब जानते हैं कि 10 दिन जो हमने आज़ादारी के गुजारे हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हम आगे के भी कुछ अय्याम जब तक हमारी हयात है हम आज़ादारी में गुजारें। इस फर्श अज़ा का मकसद क्या है? हम यहाँ किस लिए आते हैं? हमारे आने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि जो ज़ात, जो किरदार, जो औसाफ, जो खसाइल सैयदुल शुहदा के थे, आपके 72 शुहदा के थे, उनको अपने अंदर उसकी कुछ झलक ला सके, इसके सिवा क्या मकसद हो सकता है? जज़ा तो हमने मरने के बाद हासिल करनी है ना। ये जो आंसू हम बहाते हैं, इंशाअल्लाह के रुमाल जनाबे फातिमा ज़हरा में उसको जगह मिले, उसकी जज़ा हमें इस दुनिया में नहीं मिलेगी, हम उसको आखिरत में देखेंगे, महशर में देखेंगे इंशाअल्लाह, बेहतरीन सूरत में देखें। हम अपने आंसुओं की जज़ा को ज़ाया करने वालों में से ना हो, लेकिन जो हमें इस दुनिया में इस आज़ादारी के तुफैल मिलना है वो क्या कि हम किरदार सैयदुल शुहदा बने हैं। और ये जो किरदार जनाब सैयदुल शुहदा है ये नहीं आ सकता जब तक मेरा और आपका नफ्स नफ्स सैयदुल शुहदा ना हो। अमीर अल मोमिनीन बहुत खूबसूरत एक बात फरमाते हैं अल्लाह ने जहन्नम को बहुत दूर रखा है और जन्नत को बहुत करीब रखा है। जहन्नम तक जाने के लिए सिर्फ 1-2 कदम नहीं, सबसे पहले अल्लाह का इनकार करना होता है, फिर मलाइका का इनकार करना होता है, फिर अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी हैं उनका इनकार करना होता है। और इंसान अगर इन सब के ऊपर ईमान ना रखता हो तो अल्लाह ने इंसान की फितरत को इस्लाम के मुताबिक बनाए। कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर वो शख्स जो इस दुनिया में वजूद में आता है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फरमाया कि अपनी जात, अपनी सिरिश्त, अपनी फितरत, अपना दरून जो है उसको मारता है इंसान, उसके बाद जाकर जहन्नम में पहुंचता है। लेकिन जन्नत के लिए एक कदम है, अपने नफ्स को कुचल डालो, दूसरे कदम पर बेहिश्त है। इसीलिए मेरे मौला को परवरदिगार आलम ने क्या कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो जिसने अपने नफ्स को अपना ज़ेर, अपना गुलाम या अपना मातहत बना दिया है और उसका वजूद इत्मीनान में ऐसा है कि उसको अगर जन्नत में डालना है तो वो कैसे आएगा? सैयदा शबाब अहल जन्ना की सूरत में वो वजूद, वो हस्ती ऐसी होगी कि जब वो वारिद महशर होंगे या वो वारिद जन्नत होंगे तो खुदा उनके हाथ में सरदारी को रखेगा। लिहाजा हमारी रूहें फिदा उस फजीलत के मीनारे पर जो नफ्स मुतमइन्ना की मेराज है और उसका बेहतरीन मिस्दाक है। खुदा वंदे करीम उन कतरात नफ्स मुतमइन्ना को हम सब के सीनों में मुंतकिल करे। नफ्स मुतमइन्ना हासिल कैसे होता है, ये है क्या? इसकी आसान सी एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि एक सल्जूक शाह था, बादशाह था, वो दौरा करते करते एक दरवेश से मिला। जब वो दरवेश के पास आया तो जाहिर सी बात है, एक शाह का अपना प्रोटोकॉल है, उसके लिए अपना एक उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, उसके लिए मनसब है, लोग उसे इज्जत देते हैं। वो दरवेश अपनी जगह से ना हिला। इसको बहुत हैरत हुई, इसने हैरान होकर दरवेश से पूछा, तू जानता है मैं कौन हूँ? दरवेश ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। कहा कि मैं शाह सल्जूक हूँ। कहा अच्छी बात है, आए मेरे साथ बैठे। कहने लगा, तो कैसी बात करता है? तुझे पता है ये इलाका जिसमें तू जी रहा है, ये सारा इलाका मैंने फतह किया, यहाँ से दुश्मनों को मैंने निकाला है। कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपसे मिलकर और भी ज्यादा खुशी हुई।
کہنے لگا صرف یہ نہیں، میں اتنا شجاع ہوں، اتنا دلیر ہوں کہ فلاں فلاں جو بڑے بڑے پہلوان اور سارے جنگجو تھے ان سب کو میں نے اپنی تلوار کے نیچے لا کر اس وقت قید میں ڈالا ہوا ہے، وہ سارے میرے قیدی ہیں۔ جب درویش نے یہ دیکھا تو اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ تم نے بہت سے بڑے بڑے پہلوانوں کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا ہو، لیکن میں نے اس کو اپنے اختیار میں، یا اس کو میں نے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے جو تیرے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ شاہ سلجوق حیران ہوا، درویش سے پوچھنے لگا وہ کون ہے جس کو تو نے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے اور وہ میرے اوپر حکومت کر رہا ہے؟ درویش نے کہا وہ کچھ بھی نہیں، وہ نفس ہے جس کو میں نے اپنا قیدی، اپنا محکوم بنایا ہوا ہے، اور تیرا نفس اتنا تیرے اوپر غالب ہے کہ میرے ایک اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونے پر تو اتنا تل ملا گیا، تو اتنا غصے میں آ گیا۔ تو نفس مطمئنہ کیا ہے کہ وہ ہمارے اخلاق، اطوار، عبادات، طور طریقے، سوچ، اپروچ، ہمارا ویژن، ہمارا نظریہ، یہ جو کچھ ہم زندگی میں کرتے ہیں یہ میرے اندر سے جو میرا اور آپ کا نفس ہے یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور جب ہم آتے ہیں اس بات کی جانب کہ اس نفس کو اطمینان کیسے دیں، کربلا والے کیا تھے؟ نفس مطمئنہ تھے نا۔ یزید ہر جانب سے جیت چکا تھا۔ امام حسین کی میں کچھ فیکٹس بیان کر رہی ہوں۔ امام حسین کا کربلا پہنچنا پہلے ہی اس بات کا اعلان تھا کہ یزید نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ آپ کو مدینے میں رہنے دیا؟ نہیں۔ آپ کو مکے میں رہنے دیا؟ نہیں۔ آپ کوفہ جانا چاہتے تھے، پہنچے؟ نہیں۔ آپ کو ایک ایسی جگہ پر رہنے پر مجبور کر دیا کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی افرادی قوت نہیں، کوئی آپ تک اپنی اپروچ نہیں رکھ سکتا تھا۔ امام تنہا کر دیے گئے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ذات سید الشہداء میں بے چینی و اضطراب نہ تھا، بے قراری نہ تھی؟ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا تہنوا۔ یاد رکھیے، ساری مجلس بھول جائیں، یہ ایک آیت یاد رکھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اب تو سب کے پاس فون آ گیا ہے اور ہم سب اپنے بہت سارے جو ہے وہ فون کے اوپر وال پیپرز لگا رہے ہوتے، ایک ایک آیت لگائیں تو آپ کو اس آیت کی تاثیر خود آپ کی زندگی میں اثر کرے گی۔ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مرہم ہے یہ آیت، مرہم ہے۔ لا تہنوا، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، تم سر بلند ہو جاؤ گے، خدا تمہیں سب سے اونچا کر دے گا۔ اعلون، اعلا والا، سبحان ربی الاعلا، اللہ تمہیں سب سے اونچا کر دے گا۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان رہے۔ تمہارا کام اپنے ایمان کی، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنی ترجیحات کی اور اپنے اندر موجود یقین کو زیادہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہ تمہارے غم کو تمہارے اوپر حاوی ہونے دیں گے اور نہ ہی تمہاری ہمتوں کو کوتاہ ہونے دیں گے۔ تم سر بلند قرار پاؤ گے، تم اونچے ہو جاؤ گے، اور یہی چیز ہے جو میدان کربلا والوں کے نفس کو نفس مطمئن بناتی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اپنی بطور ایک گناہگار کہ میں نے اور آپ نے بہت چاہا، بڑا عرصہ، بڑا زمانہ بیتا، ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے اندر چاہتے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت کچھ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہم سلمان فارسی بنے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مقداد بنے، ہم تو چاہتے ہیں ہم زہیر بن قین بنے، ہماری تو خواہش ہے ہم حبیب ابن مظاہر بنے، کچھ نہیں تو ہم جون جو حبشی غلام تھا ایٹ لیسٹ وہی بن جائے۔ خواہشات ہماری بہت ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ بننے سے روکتی ہے؟ پروردگار عالم نفس مطمئنہ کے لیے جو بنیادی اساسی چیز ہے اس کی جانب قرآن میں اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے قُلْ هَذَا سَبِيلِي اُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى الْبَصِيرَةِ، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا جو راستہ ہے، اللہ کو جو راستہ ہے، اس پر خدا بلاتا ہے بصیرت کے ساتھ۔ تمہارے پاس علم ہو، تمہارے پاس معلومات ہو، لیکن تمہارے پاس بصیرت نہ ہو، تم حق جانتے ہو لیکن حق کو پہچانتے نہ ہو۔ غدیر میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے دست علی ابن ابی طالب پر بیعت کی تھی؟ کیا جانتے نہ تھے؟ لیکن بصیرت نہیں تھی، اس لیے مابعد رحلت رسول
بڑے بڑے نام یہ کہنے لگے کہ غدیر ہم بھول گئے. مولا کائنات نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان لوگوں سے جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کے گھر میں گزارے تھے، اور مقام غدیر میں جب نبی خدا اس پالان کے سٹیج پر تھے تو اس وقت پانی پلانے والے وہی لوگ تھے. میرے مولا نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے غدیر میں کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں سر کھجا کر کہنے لگا یاد نہیں، بھول گیا. جانتے، جاننا کافی نہیں ہے، علم کافی نہیں ہے، حکمت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ بصیرت ہو. اب بصیرت کیا ہے؟ جو ہم کہیں کہ ہمارے نفس کو، ہمارے وجود کو ایک شناخت دیتی ہے یا اس کو نفس مطمئنہ کی جانب لاتی ہے. خدا قرآن میں بصیر کو کس طرح سے مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، جو دیکھ سکتا ہے، جو بصیرت رکھتا ہے اور جو نابینا ہے وہ برابر ہیں؟ وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی بیوی تھی، نبی کی بیوی تھی، نبی کی بیوی جس کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا ہے، نبی کی بیوی تھی، بصیرت نہیں تھی. اعمیٰ نابینا کو کہتے ہیں، نابینا تھی، اسی لیے حضرت لوط کے خلاف سب سے بڑی سازش کرنے والی ان کی بیوی. اور فرعون کا قصر دیکھیے، حضرت آسیہ زن فرعون ہیں، فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے گھر میں رہتی ہے، اور فرعون کیا کرتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، خدا کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. اور وہ زن فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کیا ہے ان کے پاس؟ علم ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے، آنکھیں ہیں، دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، جانتی ہیں. لہٰذا جب کسی کے پاس بصیرت کی کمی ہو، وہ اگر کسی نبی کے گھر میں کیوں نہ بیٹھی ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود اس کے لیے ظلمت ہے، وہ نابینا ہے. اور اگر کوئی فرعون کے قصر میں کیوں نہ ہو، فرعون کے محل میں کیوں نہ ہو، اگر وہ بصیرت رکھتی ہے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے طاقتور شوہر سے بھی ہٹ کر وہ حق کو پہچان سکتی ہے، وہ حق کو جان سکتی ہے. لہٰذا میرا اور آپ کا یہاں پر کردار، اس کو تھوڑا اور اپنے اگر نزدیک لے کر آئیں تو کیا بنتا ہے؟ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی آپ فرماتے ہیں کن عالما او متعلما، یا طالب علم رہو یا پھر صاحب علم بنو، یا دانشمند بنو یا دانشجو بنو، یا علم کی جانب دوڑتے رہو یا علم کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر لوگوں تک پہنچاتے رہو. یہ 2 صورتیں ہیں. ہم میں سے ہر کوئی مکتب جعفری کا دعوے دار ہے؟ یہ مولا کی بات یاد رکھیے کہ یا صاحب علم یا طالب علم. اب ان دونوں کے علاوہ تیسری کون سی چیز ہے جو امام کو نہیں پسند، جس سے امام ڈسکریج کر رہے ہیں؟ فرمایا لا تکن امعاء، امعاء نہیں بنو. پوچھا مولا امعاء کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امعاء وہ ہے جو کہتا ہے انا کواحد الناس، میں لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں، مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں یہ بن جاؤں یا وہ بن جاؤں، میں خانم بن جاؤں یا میں کچھ اور بن جاؤں، میں ایک کامن سا بندہ ہوں. یا حق کو پہچانو، یا حق کی طلب رکھنے والے بنو، یا پھر حق کو پہچاننے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بناؤ. یہ جو ہمارے درمیان ایک بڑا کانسیپٹ آ گیا، گو ود دا فلو، جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، جانے دو، سب جہاں میجورٹی ہے، جو ٹرینڈ ہے، جو ہر جگہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلو، دیکھو اکثریت کیا کر رہی ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو. اور جہاں پر اکثریت نظر نہ آئے وہاں جاتے ہوئے انسان گھبرا جائے، ڈر جائے، یہ بے بصیرت ہونا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو علم دے کر ان کی بے بصیرتی کے ذریعے قرآن میں انہیں نشان عبرت بنایا، قرآن میں انہیں نشان عبرت بنایا. بلعام باعورہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بلعام باعورہ، حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل، قرآن میں سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ ہے. قوم بنی اسرائیل، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو بار بار قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، اس میں سے ایک ہے بلعام باعورہ. بلعام باعورہ اس وقت جب حضرت موسیٰ فرعون سے نبرد آزما تھے، وہ اس زمانے میں ایک بہت جلیل القدر ہستی تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے.
اللہ نے انہیں خاص علم و حکمت دے رکھی تھی، یہاں تک کہ ان کی دعا کو اللہ نے کبھی رد نہ کیا۔ وہ جو بھی دعا مانگتے مستجاب الدعوہ مشہور تھے، جب بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے خداوند کریم ان کو استجابت دیتا، ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ بلعام باعورہ کے پاس اسم اعظم الہی کا علم موجود تھا۔ رشکاور ہے نا بلعام باعورہ، حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک ایسا شخص ہو، نبی خدا ہے، اولاد انبیاء میں سے ہے، اور اللہ نے اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں فرعون کو اپنی عزت میں کمی لگی کہ وہ موسیٰ کے پیچھے جائے۔ فرعون تھا نا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کا جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ یہ کہ میں چند ننگے پاؤں بھاگنے والوں کے پیچھے میں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، بلعام باعورہ کو بلاؤ۔ بلعام باعورہ کو بلایا گیا۔ فرعون نے کہا آپ جو مانگتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نفرین کریں، آپ لعنت کریں موسیٰ کو۔ آپ لعنت کریں گے تو موسیٰ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ تصور کیجئے بصیرت کیا چیز ہے، بصیرت کسے کہتے ہیں۔ بلعام باعورہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اگر میں نے موسیٰ کو نفرین کر لی تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا نہیں، اگر آپ نے موسیٰ کو نفرین نہیں کرنی تو حد اقل اتنا کریں کہ آپ اس کے تعاقب میں جائیں، اس کے پیچھے جائیں اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئیں۔ بلعام باعورہ نے کہا یہ تو موسیٰ سے دشمنی ہوگی۔ کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جو عزت ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ میں تو یہاں کھڑا ہوں، میں تو باقی ہوں، اور جب میں باقی ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر میں آپ کے لیے سب سے بڑی سپورٹ رہوں گا۔ بلعام باعورہ نے سوچا کہ اگر میں جاؤں، میں نفرین نہیں کرتا، میں لعنت نہیں کرتا، میں جاتا ہوں، اور جب میں حضرت موسیٰ کے قریب پہنچوں گا تو میں دعا کروں گا کہ ان کے قدم یہیں پر رک جائیں اور یہ آگے نہ جا سکیں۔ جب وہ آگے نہیں جائیں گے تو میں ان کو وہیں سے گرفتار کر کے پکڑ کے واپس فرعون کے پاس لے آؤں گا، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ اس نے ارادہ کیا اور وہ اپنے خچر پر یا گدھے پر سوار ہو کر جانے لگا۔ بلعام باعورہ، اتنا علم، اتنی نالج، اتنا اللہ نے مقام مرتبہ دیا۔ جب گدھے پر سوار ہونے لگا تو اس کے گدھے سے اس نے کہا جلدی چلو، ہمارے پاس بہت ضروری کام کرنے والے ہیں، لہٰذا مجھے تیزی سے موسیٰ تک پہنچاؤ، میں نے موسیٰ کا راستہ روکنا ہے۔ گدھے نے یہ سنا تو اس نے کہا ہرگز نہیں ہلوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں موسیٰ کے برخلاف سفر نہیں کر سکتا، مجھے اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اب بابصیرت کون ہے، صاحب علم کون ہے، مستجاب الدعوہ کون ہے، نفس پاک کیا ہے، کون ہے جو حق اور باطل یا فتنہ شناس ہے، جو جانتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہم اسی لیے تو ذوالجناح سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ ان سب بھرے لشکر کے درمیان وہ گھوڑا ان سب سے بہتر تھا، جس طرح سے بلعام باعورہ کا گدھا بلعام باعورہ سے زیادہ موسیٰ کی معرفت رکھتا تھا۔ لہٰذا بلعام باعورہ نے اپنے گدھے کو اتنا پیٹا کہ وہ وہیں پر مر گیا، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے اس سے اسم اعظم لے لیا، مستجاب الدعوہ، یعنی اس کی دعاؤں کی قبولیت اس کے بعد سے ختم ہو گئی، اس کے پاس نہ رہی۔ اور اللہ نے دوسری جانب کیا کیا، وہ گدھا جس نے موسیٰ کے سامنے جانے سے انکار کیا تھا، پروردگار عالم نے اس کو اس دوسرے جانور کے طور پر قرار دیا۔ جنت میں ایک جانور جائے گا، وہ کون ہے؟ اصحاب کہف کا کتا، وہ جنت میں جائے گا، کتا ہے لیکن وہ جنت میں جائے گا، آپ سب جانتے ہیں کیوں۔ اسی طرح بلعام باعورہ کا جو جانور یہ گدھا ہے، یہ بھی بہشتی قرار پائے گا۔ کیوں؟ صاحب علم موجود تھا، صاحب حکمت موجود تھا، لیکن اس کی بصیرت اس سے زیادہ تھی، یہ زیادہ علم رکھتی، یہ زیادہ بابصیرت تھا، لہٰذا اللہ نے بلعام باعورہ کو ایک نشان عبرت قرار دیا۔ بس جو فتنوں کے اندر سے حق کو نہ نکال سکے، جو یہ کہے کہ میں سارے لوگوں جیسا ہوں، جیسا سب کر رہے ہیں، جہاں حق جا رہا ہے، جہاں باطل جا رہا ہے، جہاں میجورٹی جا رہی ہے، جہاں اکثریت ہے، اس کی جانب میں نے سفر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھنا، یہ بے بصیرت ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اسلام میں بھی ہم نے کچھ ایسے بلعام باعورہ دیکھے جنہیں اللہ نے بہت عزت دے کر رکھی، اور پھر انہوں نے اپنی اس عزت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ہم جانتے ہیں ایک تاریخ کا
तारीक और सियाह बाब जंग जमल, कोई इनकार कर सकता है? हम किसी की इहानत नहीं करते, कोई इनकार नहीं। एक जानिब दामाद रसूल, दूसरी जानिब ज़ौजाए रसूल, ये दो अफराद हैं। यहाँ क्या चीज काम करेगी? किस चीज से इंसान फैसला करेगा? जो बाबसीरत होगा वो यहाँ पर फितनों के अंदर से हक को पहचान लेगा और वो नफ्स मुतमइन्ना के साथ हक के साथ मिल जाएगा, गिल्टी फ्री। उसके अंदर कोई इस्तराब और बेचैनी ना होगी। जिस तरह कहते हैं कि हजरत आयशा जब जा रही थी बसरा की जानिब, उन्होंने जनाब उम्मे सलमा ज़ौजा रसूल हैं, आप सबने मशहूर रिवायत सुन रखी होगी जनाब उम्मे सलमा की, कि जिसमें मेरे नबी ने अपनी खाके करबला जिस अपनी ज़ौजा को दी थी और फरमाया था, याद है आप लोगों को वो रिवायत, कि जब ये सुर्ख हो जाए तो जानना कि मेरे नवासे को यक्का व तन्हा शहीद कर दिया गया है। वो उम्मे सलमा को खत लिखा और कहा मेरे साथ आओ और हम ऐसे ऐसे महाज पर जाने वाले हैं। जब उम्मे सलमा को वो खत मिला तो आप जरूर गूगल करें और वो खत पढ़ें जो उम्मे सलमा ने जवाब में लिखा है। मशहूर खत है जंग जमल के वाक़यात में। उम्मे सलमा ने हजरत आयशा को लिखा और कहा, याद है हम दोनों बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल हमारे हमराह थे और अली इब्न अबी तालिब मस्जिद से घर में तशरीफ लाए तो रसूल अल्लाह ने हमसे कहा था कभी भी इस अली के हक में कोई कोताही ना करना। जिसने अली के साथ कोताही की उसने मेरे साथ कोताही की, और जिसने मेरे साथ कोताही की उसने अल्लाह के हक पर जुल्म किया है। वो बात तुम कैसे भूल गई? लिहाजा मैं तुम्हारे साथ उस जंग में शरीक नहीं हो सकती। जनाब उम्मे सलमा ने अपना हाथ खींच लिया। यहाँ बसीरत ने काम किया। दोनों जानिब निस्बत रसूल की हैं। एक ज़ौजा रसूल है, कोई इनकार नहीं, एक दामाद रसूल है, कोई इनकार नहीं। यहाँ हक और बातिल का, यहाँ तक कि इस जंग को बपा करने वाले दो मेन किरदार थे, तलहा और जुबैर। तलहा अपनी नियत पर बाकी रहा और इमाम ने, अमीर अल-मोमिनीन ने जुबैर को जंगे जमल के मैदान में अपने पास बुलाया, सबके सामने मुखातिब किया और कहा, ए जुबैर, तुम हक जानते हो फिर भी इनकार कर रहे हो। तुम हक जानते हो और इनकार। आप जानते हैं जुबैर कौन था? थोड़ी सी मैं जुबैर की हिस्ट्री बताती चलूं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी कि इमाम ने ये जुमला क्यों कहा। जुबैर उन लोगों में से था कि जब रसूल अल्लाह की आंखें बंद हुई और सकीफा सजी तो उस वक्त सकीफा के अंदर खड़े होकर हक अली के लिए जिसने बात की वो जुबैर। फिर जब मामला फदक आया और लोगों ने जनाब फातिमा ज़हरा का हक गज़ब किया तो दरबार में खड़े होकर दिफाए हक फातिमा ज़हरा जिसने किया वो जुबैर। फिर बीबी ने अपनी जानिब से जो सनद दी और लोगों के सामने आपने अपनी हक़ानियत को साबित किया, उस पर 10 असहाबे रसूल के जो माबाद रहलत रसूल मदीने में रहते थे उनके दस्तखत थे। उनमें से एक हक फातिमा ज़हरा में, हक फातिमा ज़हरा में दस्तखत करने वालों में से एक जुबैर। तारीख तो ये तक कहती है कि बीबी का जनाजा जो रात की तारीखी में उठा उसमें एक रिवायत है कि जुबैर भी मौजूद था। इसीलिए मौला ने फरमाया, तुम तो जानते हो, तुम्हें तो खबर है, तुम कैसे इनकार करते हो? खामोश हुआ। देखिए, बसीरत ना हो, बसीरत ना रहे तो इंसान किस तरह से जानने के बावजूद गुमराह हो सकता है। इमाम ने उससे कहा, तुम्हें याद है एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे, रसूल अल्लाह ने तुमसे सवाल किया, अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? तो तुमने कहा था अलीउन नफ्सी, अली मेरी जान है। तो उस वक्त रसूल अल्लाह ने तुमसे ये कहा था, सतुहारिबुहु व अंत ज़ालिम, तुम बहुत जल्द अली से जंग करोगे और तुम जालिम होगे, तुम जुल्म करने वाले होगे। जैसे ही जुबैर ने जंगे जमल में ये सुना, सर झुकाया और फिर वो अपने लश्कर की जानिब गए। उसके बेटे ने कहा, शेर की तरह गए थे, बिल्ली की तरह वापस आ रहे हैं, बाबा क्या हुआ? कोई जवाब ना दिया। कहा कि मैं इस जंग से अपने आप को अलग करता हूँ। चला गया, वहां से फरार कर गया, निकल गया। अब यहाँ रुककर हम लोग बीइंग करबलाई इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मैदान से जहां हक और बातिल एक दूसरे के सामने हो, खामोशी से अपना दामन बचा लेना या सुकूत कर लेना या ना इस जानिब ना उस जानिब जाना बसीरत है। एक तो उम्मे सलमा है जिन्होंने ये कहा कि जा रही हो, गलत कर रही हो, तंबीह फरमाई है,
اور دوسرے یہ ہیں جو سکوت کرتے ہیں, جو خاموشی اختیار, جو ساتھ دے رہے ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ تو اعمیٰ میں آ گئے نا, نابینا میں آ گئے, ان کا تذکرہ نہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے قربت سے, قریب سے حق کو دیکھا اور پھر بھی نہ پہچان سکے, یا پہچان گئے اور پھر بھی اس کے اوپر آواز نہ اٹھا سکے, تو کیا یہ کافی ہے؟ بابصیرت کیا ہوتا ہے؟ بابصیرت ناصر ہوتا ہے, نصرت کرنے والا ہوتا ہے, معاون ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے. وہ حق کو دیکھنے کے بعد حق کی یاوری میں کبھی بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. اسی لیے بابصیرت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حق کا ساتھ دیتا ہے, بر وقت ساتھ دیتا ہے, صحیح وقت میں. صحیح کام کرنا کافی نہیں ہوتا, صحیح کام صحیح وقت پر کرنا لازمی ہوتا ہے. ہم ابھی صحیح وقت پر صحیح کام کر رہے ہیں نا. اگر ہم صحیح کام, یہی احتیاط جب ہمارے اوپر کورونا بری طرح آ کر مسلط ہو جائے اور پھر کریں تو, جب جا رہا ہے جاتے وقت تک احتیاط کرتے رہیں, بر وقت صحیح اقدام بابصیرت کا کام ہے. جس طرح حضرت موسیٰ نے جب اپنا معجزہ فرعون کے قصر میں دکھایا, اور وہ جادوگر جو دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا, آپ سب جانتے ہیں, عصا کو آپ نے اژدہا بنایا اور اس نے چیزوں کو نگل لیا. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے. جانتے تھے نا جادو کیا ہے؟ جادو کرتب ہے. لہٰذا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے, اور فوراً ہی ایمان لے کر آئے. صحیح کام صحیح وقت پر, بجا وقت پر کیا. جس طرح میری جان قربان, ہم سب جانتے ہیں کہ شہر نجف پر امریکہ نے یا داعش نے حملہ کیا. ہاں, مجھے بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے امریکہ کو افغانستان میں گھسے ہوئے تاکہ وہ وہاں سے طالبان کو نکال سکے؟ کتنی مدت ہو گئی ابھی تک بیٹھے ہوئے. ہاں, اور یہ جنگ, مذاکرات, کبھی کچھ اونچ نیچ ٹھک ٹھک چلتی رہتی ہے. اور پھر یہی داعش, طالبان کی بری شکل داعش بن کر یہ حملہ آور ہوئے عراق میں. ایک بابصیرت فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا, بر وقت صحیح فیصلہ, بر وقت. 2 سال میں داعش غائب, 2 سال میں نیست و نابود ہو گیا. نجف اشرف پر جیسے ہی امریکن فورسز نے داخل ہونے کی کوشش کی, آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ نے فوراً اس کے لیے اقدامات کیے اور فرمایا میں اس وقت یہ فتویٰ دے چکا ہوں کہ جتنے بھی عراق میں رہنے والے لڑکے ہیں جن کے گھروں میں کوئی اور کفیل موجود ہے اور ایک اور ایکسٹرا مرد ہے, وہ باہر آئیں اور محاذ کریں. اگر حرم امیر المؤمنین یا حرم امام حسین پر تنکے کے برابر بھی حملہ ہوا تو میں فتویٰ دوں گا کہ عالم اسلام سے سارے لوگ دفاع تقدس حرم سید الشہداء اور حرم امیر المؤمنین کے لیے آئے. یہ ایک بابصیرت رہبر کا بر وقت ایک صحیح فتویٰ تھا کہ ہم سب آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کے حالات کیسے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ بر وقت اور صحیح فیصلے کا کرنا ہے. لہٰذا جو بابصیرت ہوتا ہے, چاہے وہ آج کی دنیا میں ہو تو وہ اپنے صحیح فیصلوں اور بصیرت سے خود بھی بچتا ہے, دوسروں کو بھی بچاتا ہے. اور پھر اسی طرح جس طرح پہلے زمانے میں, مثال کے طور پر ہم لوگ جو سب سے بدترین قوم کی مثال دیتے ہیں وہ قوم کوفہ ہے نا. کوفے والوں کے بارے میں ہم قوم کوفہ کو ایک ایسی قوم, ایک ایسا نظریہ قرار دیتے ہیں جو حق کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں, ادھر ڈولے کبھی ادھر بھاگے. وہ قوم جب ان کے درمیان عبید اللہ ابن زیاد نے پورے غرور اور تکبر سے جب اپنی فتح کا اعلان کیا, اور نعوذ باللہ کیونکہ غرور میں تھا تو اس نے امیر جناب سید الشہداء کو ناسزا کہنا شروع کیا. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف ایک شخص تھا, عام انسان, میرے جیسا آپ جیسا. عبداللہ ابن عفیف اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا واللہ تو فاسق اور فاجر کا بیٹا ہے اور تیری نسل حرام ہے, اور تجھ جیسا انسان کبھی بھی میرے آقا میرے سید کو جن کی نسل پاک اور طاہرہ ہے ان کے لیے ایسی ناسزا نہیں کہہ سکتا. اتنا کہنا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عفیف کو زد و کوب کر کے ان کے گھر کی جانب بھیج دیا گیا. وہ اپنے گھر کے راستے میں جاتے ہوئے سید الشہداء کے حق میں اور عبید اللہ ابن زیاد کے لیے ناسزا کہتے رہے, یہاں تک کہ جب وہ گھر پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن عفیف نابینا تھے.
देख नहीं सकते थे। जब इसको पता चला तो इसने कहा अगर नाबीना है, कमज़ोर है, इतनी बात करता है, जुर्अत है, इसको यही निशान इबरत बनाओ। लिहाजा जनाब अब्दुल्ला इब्न अफीफ के घर पर हमला किया गया, और जब वो घर में उन्होंने हमला होते हुए लोगों को देखा तो आपने अपनी बेटी से कहा तुम मेरी आंखें बन जाओ और मुझे बताओ कौन कहाँ से हमला कर रहा है। जो बाबसीरत होता है वो नुसरत करता है, बर वक्त करता है। वो इतना इंतजार नहीं करता कि अपॉर्चुनिटी या फिर तौफीक या खैर कमजोर हो जाए या हमारे पास से गुजर जाए। लिहाजा जनाब अब्दुल्ला इब्न अफीफ की बेटी बताती रही कौन कहाँ से हमला आवर हो रहा है, और वो जंग करते करते बाप और बेटी दोनों कूफा में शहीद हो गए। इमाम का सरे अतहर आने से पहले इमाम की नुसरत में शहीद हो गए। अगर बसीरत हो, अगर इंसान हक शनास हो, अगर हक के लिए साथ देने को तैयार हो, तो वो कूफे का रहने वाला होने के बावजूद वो हक का दिफा करना जानता है। वो उसके लिए पूरी इस्तिकामत के साथ खड़ा रहता है, वो अपनी जान को फिदा कुर्बान करता है। लिहाजा बाबसीरत इससे अगला एक कदम उठाता है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, बाबसीरत जो होता है वो सिर्फ हक का साथ नहीं देता, उसके लिए इस्तिकामत नहीं दिखाता, फितने के अंदर हक को सिर्फ पहचानता नहीं है, हक की कीमत भी अदा करता है। वो हक की कीमत भी अदा करता है, जानता है कि अगर मैंने इस हक तक पहुंचना है तो इसके लिए जो कीमत मुझे अदा करनी पड़ी मैं करूंगा। मिसाल के तौर पर हमारी जाने कुर्बान उस बाबसीरत खातून पर जिसने बड़े नाजो नाम और फख्र के साथ 4 बेटे पाले, लेकिन चारों के चारों हक के दिफा के लिए, हक की कीमत अदा करने के लिए फिदाए सैयद शुहदा किए। जो जानता है कि हक के साथ खड़े रहने के लिए ये हक कोई स्मूथ राइड तो है नहीं कि इंसान कहे कि हम मजे मजे में पहुंच जाएंगे। हक हक अली है, हक हक ज़हरा है। अली इब्न अबी तालिब अव्वल मजलूम कायनात, उम्माए कायनात, रसूल अल्लाह क्या फरमाया, जैसे मुझे किया गया। और हम सब जानते हैं अमीर अल मोमिनीन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। इस हक की कीमत को अदा करने के लिए जानती है उम्मुल बनीन के 4 बेटे कम हैं। जानते हैं ना, कासिद ने जब खबर दी बीबी को और कहा कि आपके बेटे राह हक में काम आ गए, तो जनाब उम्मुल बनीन ने सीना पीटा, गिरिया किया, अश्क बहाए, कहा मुझे बताओ मेरी हुज्जत, मेरा इमाम, जिनकी हिफाजत के लिए, जिनकी बका के लिए इन 4 बच्चों को भेजा था, उस इमाम की मुझे आफियत की खबर दो। जब कहा कि इमाम राह हक में काम आ गए, शहीद हो गए, तो बस एक सवाल किया, मेरा अब्बास कहाँ था, मेरे लाल कहाँ थे? कहा 4 इमाम से पहले शहीद हो गए। फिर फरमाया अगर ऐसा है तो मैं जनाब ज़हरा के सामने सुरखरू हुई, मैं उनके सामने एक वजीह चेहरे के साथ जा सकती हूँ कि 4 जब न रहे तो उनका फर्जंद शहीद हुआ, जब तक मेरे बेटे जिंदा थे हुसैन जिंदा रहे। जो हक की कीमत अदा करना जानता है, जनाब खदीजातुल कुबरा हम सब जानते हैं, क्या चीज नहीं थी जो जनाब खदीजा से ली गई हो। माल, दौलत, कारोबार में जितनी डीलिंग सब जनाब खदीजातुल कुबरा को सोशली आइसोलेट करके तन्हा कर दिया गया। शैब अबी तालिब पूरा खानदान आपसे बाइकॉट, सोशल बाइकॉट आपके साथ किया गया। और जनाब खदीजा से जब कहा कि आप अपना माल अपने मर्द को दे रही हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? फरमाया मैं माल दे नहीं रही, मैं दारैन ले रही हूँ। जानती हैं कि जो इस्लाम है, जो शरीयत है, जो हक है, उसके लिए मुझे ये फर्ज अदा करना है। लिहाजा जो हक शनास होता है वो हक की कीमत भरपूर अदा करता है।